بہت مسئلہ ہمارے یہاں پوچھا جائے گا کہ خواتین کیا سرجری کروا سکتی ہیں اپنی کو سرجری کروا کے کسی نے اگر ڈمپل بنا لیا اپنے گال کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہوگا حرام ہوگا؟ تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دو طرح کے علماء کی رائے سامنے آتی ہے، چونکہ ایک جدید مسئلہ ہے، اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اہل علم ہے جو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، بعض اہل علم ہے وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چند شرائط ہیں جس کا خیال رکھنا ہے اخلاقی، باقی اس کے اندر جو سرجری کروائی جاتی ہے حسن کے لیے، جس کو میں نے ایک مثال سے آپ کو کہا ڈمپل وغیرہ بنوایا جائے، تو اس کی وہ اجازت دیتے ہیں۔ اچھا، دونوں کی میں تحقیق آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پھر یہ بھی بتا دوں گا میرے نزدیک زیادہ مضبوط بات کیا ہے۔ دیکھیے گا، وہ علماء کہ جن کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ سرجری کے ذریعے اگر کوئی خاتون ہے وہ حسن میں اضافہ کروانا چاہے، اپنا ڈمپل بنوا لے گالوں پہ، تو انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت پہ غور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان نے اس چیز کا ارادہ اور وعدہ کیا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شیطان نے وعدہ کیا تھا میں لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا، سیدھے رستے سے بھٹکاؤں گا، اور ان لوگوں کو اس چیز کی دعوت دوں گا کہ وہ جانداروں کے بھی کان کاٹا کریں گے، یعنی جانداروں کے اندر بھی اعضاء کاٹا کریں گے، تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے۔ اور اسی طرح والا آمرنہم، میں لوگوں کو ضرور حکم دیا کروں گا، بہکاؤں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، کہ وہ اللہ کی بنائی تخلیق کو بگاڑتے پھریں گے۔ تو ان علماء کے نزدیک جو علت، یہ جو لفظ میں نے لکھا ہے تغییر خلق اللہ، یعنی اللہ کی بنائی کو بگاڑ دینا، تو اس لفظ کے اوپر جب وہ غور کرتے ہیں تو ان علماء کرام کا نظریہ، نقطہ نظر یہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چہرہ دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اگر تو کسی میں کوئی عیب ہے، وہ علاج کی غرض سے کچھ کراتا ہے، تو علاج تو ہمارے دین نے بالکل جائز رکھا ہے نا۔ ابھی صرف حسن کی بات چل رہی ہے کہ کوئی چہرے پہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، صرف حسن کی زیادتی کے لیے وہ اگر کوئی سرجری کروا لے، ڈمپلز اپنے چہرے پر بنوا لے، تو یہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ہم بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایک بالکل تسویہ کے اوپر پیدا کیا، کوئی عیب نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ لہٰذا بعض علماء کے نزدیک یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ وہ علت ہے جو پائی جاتی ہے، منع کر دیتے ہیں، آسان سا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دیگر علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، جس میں فقہ حنفی کے، کیونکہ ان کا جو استدلال کا طریقہ بالکل وہ الگ ہے دیگر علماء کرام سے، وہ ایک بہت زبردست قسم سے بڑی وسعت کے ساتھ کسی معاملے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حرم کے آپ دیکھیں گے بہت سے علماء ہیں، شیخ ابن باز صاحب ہیں، دیگر بھی بڑے علماء ہیں، مصر کے بھی کئی علماء ہیں، ان کا رجحان اس جانب ہے کہ حسن کے لیے کوئی عورت اگر ایسی سرجری کروائے کہ جس میں بعض شرائط ہیں، میں ذکر کرتا ہوں، جائز ہے۔ اچھا، ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ضرور ذکر کیا کہ تغییر خلق اللہ، اللہ کی بنائی کو بگاڑنا، اس کی ممانعت کی ہے، لیکن اللہ کی بنائی کو بگاڑنا، تغییر کا مطلب ہوتا ہے بگاڑ دینا، اللہ نے یہ چیز منع کی ہے۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں زینت، یعنی زینت کہتے ہیں حسن پیدا کرنا، نکھار پیدا کرنا، اور آپ استدلال کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی بگاڑ رہے ہیں، تو بگاڑ کر رہے ہیں۔ ٹاپک چل رہا ہے زینت کا۔ استدلال اس طرح ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل من حرم زینت اللہ، اللہ نے پہلے تو بیان کیا کہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت کو۔ اچھا، زینت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کے اندر تجمل ہو، خوبصورتیاں، تجملات اس دنیا کی، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے زینت کو حلال رکھا ہے۔ لہذا قرآن پاک کی اس آیت کے اندر تو ایک زبردست ایک بنیاد مل گئی کہ زینت کا معاملہ ہمارے دین کے اندر ایک جائز ہے، اور اس طرح جائز ہے کہ اللہ نے فرمایا کس نے حرام کیا۔ زینت، تجملات، خوبصورتیاں، تمام دنیا کی خوبصورتیاں افعال کے اندر ہوں، اقوال کے اندر ہوں، اشیاء کے اندر ہوں، یہ سب تجملات اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جب تک کسی چیز کی نام لے کے ممانعت نہ آئے۔ اچھا، پھر یہ سوال پیدا ہوا بھائی اللہ نے زینت کو حلال رکھا، زینت کہتے ہیں خوبصورتی اختیار کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے تغییر خلق اللہ سے منع بھی، اللہ کی بنائی کو بگاڑنے سے منع بھی کیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے وہ سرجری کرا کے اپنے گالوں پہ ڈمپل بنوا لے تاکہ جب وہ اسمائل کرے اچھی لگے، ایسی صورت کے اندر کہ آپ اس میں آ رہے ہیں یا اس کے اندر آ رہے ہیں، تو تھوڑا سا غور کریں۔ وہ غور یہ کرنا اللہ نے زینت کو جائز رکھا ہے، بگاڑنے کو، اللہ کی خلقت کو بگاڑنے کو منع رکھا ہے۔ صحابہ کرام کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسا عمل ہے جو ایک تعامل چلتا ہوا آ رہا ہے صحابہ کرام کے دور سے لے کر، جس پر کچھ روایات بھی گواہ ہیں، جیسے بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو، خواتین کو خاص طور پر صدقے کی ترغیب دلائی، تو خواتین نے اپنے کالوں سے بالیاں اتار کے صدقہ کیا، اور عملی تعامل بھی یہی چیز رہی ہے صحابہ کرام کے دور سے کہ خواتین کانوں کو چھدوایا کرتی تھی اور ناک کو چھدوایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کے دور سے عملی تعامل چلتا ہوا آ رہا ہے، اور تعامل ایسی مضبوط دلیل ہوتی ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ سمجھایا بھی ہے کہ یہ جو روایات سند کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، یہ تعامل اس سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواتین اپنے کانوں میں سوراخ کر رہی ہیں، ناک میں سوراخ کر رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بگاڑنے میں داخل نہیں کیا، زینت میں داخل کیا۔ غور کیجئے گا،
کان اللہ نے جو بنایا ہے اس میں سوراخ نہیں، خواتین نے سوراخ کیا. ناک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں سوراخ نہیں، خواتین نے سوراخ کیا. اللہ کی بنائی میں تبدیلی کی نا. لیکن یہ سوراخ کرنا اور یہ سوراخ کرنا اگر زینت کے لیے ہے، خوبصورتی کے لیے ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس آیت میں داخل کیا، اس میں داخل نہیں کیا. لہذا جب یہاں سوراخ کروا دیے جائیں تو اس آیت میں داخل ہے، تو یہاں اگر چھوٹا سا ڈمپل بنوا دیا جائے تو وہ اس میں داخل ہونا چاہیے، نہ کہ اس میں. لہذا یہ وہ علماء کا استدلال ہے جن کے نزدیک کہ تغییر خلق اللہ نہیں ہوتا اگر کوئی خوبصورتی کے لیے، حسن کے لیے ڈمپلز وغیرہ بنوا لیتی جیسی خواتین، تو یہ چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوتی. ہاں لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 4 شرائط ہمیشہ زینت کے باب کے اندر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں ذکر کی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے. 4 شرائط کا کیا مسئلہ دیکھیے گا. زینت کہتے ہیں تجمل، تجمل کہتے ہیں خوبصورتی، تو اس کی ضد ہوتی ہے مسلح. مسلح کہتے ہیں الٹا بگاڑ دینا، یعنی آپ خوبصورتی کرنے جا رہے تھے لیکن اور الٹا ستیہ ناش کر لیا. مسلح نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں. اللہ نے زینت کو حلال رکھا ہے، زینت کی ضد مسلح ہے. آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ آج اگر کوئی خاتون ہے کہ جس کے ہونٹ نارمل ہیں لیکن اسے اتنے بڑے بڑے موٹے موٹے ہونٹ بنوا لیے، چہرہ بگڑ گیا، خوبصورت نہیں ہوا، چہرہ بگڑ گیا، ایسی صورت کے اندر وہ زینت میں داخل نہیں ہوگی، اب وہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہوگی. اللہ نے تجمل جائز رکھا ہے، بدصورتی نہیں، خوبصورتی کو اللہ نے جائز رکھا ہے. لہذا کوئی بھی ایسی سرجری کہ جس سے الٹا اور چہرہ بگڑ جائے، ایسی سرجریوں کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تجمل کی اجازت ہوتی ہے. نمبر 2 ذہن میں رکھیے گا کہ ہلاکت نہیں ہونی چاہیے. ہلاکت کا مطلب یہ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کے نقصان میں نہ ڈال دو، جان بوجھ کے ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر کوئی سرجری ایسی ہے کہ جس کے اندر وقتی فائدہ ہو لیکن ہلاکت آگے بڑی نظر آ رہی، سائیڈ ایفیکٹس اس کے بہت زیادہ ہوں، فائدے قلیل ہوں، ایسی سرجریوں کی اجازت ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈالنا کہلائے گا. اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دے گا. اسی طریقے سے انما الاعمال بالنیات، بری نیت نہیں ہونی چاہیے. بری نیت تو نماز پڑھنے کے اندر ہوگی، وہ بھی نماز پڑھنا گناہ ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے میں بری نیت ہوگی، وہ گناہ ہو جاتا ہے. ہمارا درس و تبلیغ کرنے کے اندر اگر بری نیت آ جائے گی، وہ گناہ ہو جائے گا. بری نیت ہر چیز کے اندر بری ہوتی ہے. لہٰذا کوئی بھی خاتون ہے اگر وہ ایسی سرجری کرواتی بھی ہے لیکن اس کے دل کے اندر اگر نیت بری ہے کہ وہ، اللہ نے فرمایا لا یبدین زینتہن، اجانب کے سامنے زینت کا اظہار نہ کریں، لیکن وہ اس نیت سے ایک کام کروائے کہ وہ اجانب کے سامنے زینت کا اظہار کرے گی. اب اس صورت کے اندر اپنی نیت کی بنیاد پر گناہ گار ہوگی، اس عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگی جو اللہ نے جائز رکھا. لہٰذا یہ شرائط اپنی ذہن میں رکھ لیجیے گا. مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، بگاڑ نہیں آنا چاہیے. نمبر 2 بری نیت نہیں ہونی چاہیے، اچھی نیت ہونی چاہیے. اور نمبر 3 ہلاکت نہیں ہونی چاہیے، ایسی سرجری نہ ہو کہ جس کے اندر انسان اپنے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس اس کے بہت زیادہ ہوں، ہلاکت میں ڈال دے. یہ ہے وہ تحقیق جو میں نے آپ کو بیان کر دی. اچھا، اسی کے اندر مزید بھی احکامات آپ سمجھ جائیں گے. جیسے آج کل کریمز وغیرہ یوز کی جاتی ہے رنگ گورا کرنے کے لیے، اس بارے میں بھی استدلال یہی بنے گا. جن علماء کے نزدیک وہ زینت تجمل ہے تو وہ تغییر کے اندر داخل نہیں کرتے. بگاڑنا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں گا اگر ایک شخص ہے وہ آلریڈی گورا ہے لیکن وہ ایسی چیز استعمال کرے کہ وہ بالکل وہ کہے کہ میرا چہرہ بالکل کالا ہو جائے، سیاہ کالا ہو جائے، یہاں اس کو تجمل نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یہ تغییر ہے. کیونکہ فیئرنس جو ہوتی ہے نا آپ چہرے کی، وہ خوبصورتی ہے. تو اگر کسی کا رنگ ہے دھول مٹی سے خراب ہو گیا، اس نے چہرے کو فیئر کرنے کے لیے کوئی کریم یوز کی، دیگر چیزیں یوز کی، وہ سب تجملات ہیں. مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہلاکت نہیں ہونی چاہیے، بری نیت نہیں ہونی چاہیے. ہر طرح کی خوبصورتی کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی.